بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 29 جولائی ہے، سال 2021۔ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کی صحت کے حوالے سے انتہائی عام خبر ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ جہانگیر ترین اور پیر پگاڑا کی ایک ملاقات ہوئی ہے، کیا یہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے خطرہ ہے؟ آزاد کشمیر کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ کن کن لوگوں کے انٹرویوز لیے گئے؟ ان تینوں خبروں پر ڈیٹیل کے ساتھ ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ایک بہت بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں۔ 2 دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ گجرانوالہ کے جو کمشنر صاحب ہیں، ان کا کتا گم ہو گیا تھا، جرمن شیفرڈ یہ کتا تھا، اور یہ 2 دن کی کوشش کے بعد مل گیا ہے۔ چونکہ تمام ملازمین کی، افسران کی دوڑیں لگی ہوئی تھی، تمام عملہ اس کام پر لگا ہوا تھا، اور قریب کی ایک گلی سے ہی یہ کتا بچوں کے ہاتھوں جو ہے وہ ملا ہے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے وہاں کے لوگوں کی، وہاں کے عملے کی، اور ایک دوسرے کو آپ مبارکبادی کے پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ اور نیشنل جو ٹی وی چینلز ہیں، آپ کو علم ہے انہوں نے کس طریقے سے بریکنگ نیوز کے ساتھ یہ خبر دی، اور ہمارے جو بیوروکریٹ ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے شغل کیا ہیں اور کس طریقے سے وہ قومی وسائل کو ذاتی استعمال کے لیے جو ہے وہ لاتے ہیں، اور اس کے بعد عوام کے لیے اگر یہی کوئی معاملہ ہوتا تو آپ کتنی سردردی لیتے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ ایک پورا نظام جو ہے اس پر سوالیہ نشان ہے۔ اب پرائم منسٹر عمران خان نے آج آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے لیے 4 لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں۔ ایک بیرسٹر سلطان جو آلریڈی آپ کو علم ہے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، خواجہ فاروق یہ بھی انتہائی پرومیننٹ شخصیت ہے، تنویر الیاس یہ کمیٹی کے سربراہی کر رہے تھے جو پورے کشمیر کے اندر اس وقت کمپین کر رہی تھی، اور اظہر صادق یہ بھی بڑے پرومیننٹ آدمی ہے۔ ان 4 لوگوں نے الگ الگ جو ہے وہ وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ علی امین گنڈا پور بھی ساتھ موجود تھے، اور جو وزیر اعظم نے 15 منٹ ان سے ملاقات کر کے ان کا جو ویژن ہے کہ کشمیر کو کس طریقے سے تبدیل کریں گے، کیا آپ کی ترجیحات ہوں گی، اور اس کے اندر جو عام پوائنٹ سے ایک سیاحت، یعنی سیاحت کے فروغ کے لیے آپ کیا کریں گے، معدنیات کے حوالے سے کیا آپ کی پالیسی ہوگی، صحت، تعلیم، ترقیاتی کاموں پر جو آپ کا ویژن ہے وہ انہوں نے اپنا بیان کیا، اور انٹرویو ختم ہوا۔ اور اس کے بعد اب 3 اگست کو چونکہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو اس کے بعد وزیر اعظم 5 اگست کو آزاد کشمیر اسمبلی سے خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہی 5 اگست ہے جس دن آپ کو علم ہے مودی نے مقبوضہ کشمیر کے اندر جارحیت کی، آرٹیکل 370 کا نفاذ کیا۔ تو اس وجہ سے یہ انتہائی اہمیت کا عمل خطاب ہوگا، اور بین الاقوامی میڈیا کی بھی اس پر بڑی نظریں لگی ہوئی ہے۔ ایک اور اچھی خبر ہے آج تحریک انصاف کے لیے، وہ باغ کی جس نشست پر 4 پولنگ اسٹیشن پر رزلٹ رک گیا تھا اور آج دوبارہ پولنگ ہوئی ہے، اس کے اندر پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تو یقینی طور پر ایک سیٹ کا اور اضافہ ہو گیا پی ٹی آئی کے لیے، یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اب ایک دوسری بڑی خبر ہے، اور اس کا تعلق ہے جہانگیر ترین سے۔ چونکہ آپ کو علم ہے جب سے شوگر کمیشن بنا، معاملات سامنے آئے، جہانگیر ترین جو ہے وہ الزامات کی زد میں ہے، اور پھر ایف آئی اے کا اب ایکشن شروع ہو چکا ہے، نیب، ایس سی سی پی سب ایکشن کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں جو رفتار ہوتی ہے ایکشن کی وہ آپ کو علم ہے۔ اور ابھی حالیہ دنوں کے اندر 2 دن سے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں، نذیر چوہان کا معاملہ ہے، ان کی ایک دفعہ رہائی ہوئی، پھر گرفتاری ہوئی، پھر نیا مقدمہ ان پر قائم کر دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے جو پورا گروپ ہے وہ تو اس وقت احتجاج کر رہا ہے، پنجاب اسمبلی کے اندر بھی، باہر بھی بیانات بھی دے رہے ہیں۔ جہانگیر ترین اس وقت سندھ کے وزٹ پر ہیں، اور انہوں نے آج پیر پگاڑا سے ملاقات کی، اور یہ ملاقات انتہائی عام اس لیے ہے کہ دونوں امیدوار یعنی پیر پگاڑا جو ہے وہ اتحادی ہیں اس وقت حکومت کے، اور جہانگیر ترین کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اگرچہ وہ اختلافات اپنی جگہ ہیں۔ اب یہ دونوں کی جو ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے، میڈیا کے سامنے جو لیک کی گئی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ دونوں نے وزیر اعظم اور موجودہ حکومت سے شکوے کا اظہار کیا ہے۔ اب بتاتے ہیں کہ ملاقات کی جو اندرونی کہانی ہے، دونوں رہنماؤں نے گلے شکوے، تحفظات اور ایک دوسرے کے سامنے رکھے۔ ملاقات میں پیر پگاڑا نے کہا کہ ہم غیر مشروط اتحادی ہیں، ہمارے ہی لوگوں کو توڑا جا رہا ہے۔ ارباب غلام کے الیکشن میں 300 مریدین پر مقدمات بنے جس کا سامنا کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے اتحادیوں کے افراد کو توڑنا شروع کر دیا اور الیکشن کا انتظار کر لیتی تو یہ اچھا تھا۔ سربراہ فنکشنل لیگ جو پیر پگاڑا ہیں، انہوں نے کہا کہ اپنے ووٹرز کو مقدمات تلے چھوڑ کر ارباب غلام رحیم چلے گئے، پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، حکومت کو اپنے تحفظات سے ہم نے آگاہ کر دیا ہے، ایک وزیر ہمارے دیگر ارکان کو توڑنے میں مصروف ہے۔ اس حوالے سے شاہ محمود قریشی کو بتا دیا ہے۔ تو اب انہوں نے پیر پگاڑا کہتے ہیں کہ ہم اتحادی ہونے کے باوجود
ہمارے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے، ہمارے بندوں کو توڑا جا رہا ہے. چونکہ سندھ آگے عمران خان کا فوکس ہے پوری پی ٹی آئی کا، وہاں کس طریقے سے نئے لوگوں کو الیکٹیبلز کو لے کر آنا ہے، اس حوالے سے اجلاس کے اندر تفصیلی غور و خوض کر لیا گیا ہے. تو جہانگیر ترین نے ساتھ ہی اظہار کیا ہے کہ میرا جو ایک عام بندہ ہے نذیر چوہان ایم پی اے، اس کو بھی ناجائز مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے اور ہمارا بھی اس حوالے سے گلا اور شکوہ ہے. تو دونوں کی جو ملاقات ہوئی بیسیکلی ایک اتحادی ہے، ایک پی ٹی آئی کا حصہ ہے، لیکن دونوں نے جو باہر خبریں نکالی وہ وزیر اعظم اور موجودہ حکومت سے گلے شکوے سے ریلیٹڈ ہے. تو کیا ان دونوں سے کوئی خطرہ ہے؟ تو اس کا بڑا سادہ جواب ہے، جب تک ادارے اور حکومت عمران خان ایک پیج پر ہیں اس وقت تک تو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن جب یہ ایک پیج پھٹ جائے گا تو یہ دونوں شخصیات کا اسی طریقے کا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ دونوں جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہیں اور اس حوالے سے کوششیں ہو سکتی ہیں. اب دیکھنا ہے یہ ایک پیج برقرار رہا تو انشاءاللہ ملک جو ہے وہ آگے ترقی کرے گا. ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا تعلق ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے، ان کو آپ کو علم ہے کہ کرونا کی وبا کے اندر وہ مبتلا ہوئے ہیں. ان کی جو اہلیہ ہیں سرینا عیسیٰ، وہ بھی کرونا ان کا پازیٹیو آیا ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے. ہمیشہ ہر ایک کے لیے ہمیں نیک خواہشات اور دعا کرنی چاہیے. باقی کسی مسئلے کے اندر کسی کو بھی اختلاف ہو، وہ ایک زندگی کے اندر نقطۂ نظر پر اور بہت ساری چیزوں کے اندر اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا ہر ایک کو حق ہوتا ہے، لیکن ہر مسلمان کے لیے اور ہر شخص کے لیے دعا گو رہنا چاہیے. تو اب آج بڑی یہ تشویشناک خبر آئی ہے، روزنامہ جنگ میں بھی، جیو پہ بھی، دیگر جو چینلز ہیں وہاں پر بھی، اور جو ذرائع بتا رہے ہیں قریبی، اس کے اندر بھی بتایا گیا کہ کرونا وائرس کے جو شکار سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے. ڈاکٹرز نے ان کا 2 بار معائنہ کیا ہے. عدالتی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بولتے ہوئے تکلیف کا سامنا ہے. وہ کرونا وائرس ٹیسٹ مثبت آنے پر گھر میں قرنطینہ کیے ہوئے ہیں. عدالتی ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو گزشتہ رات اسکین کے لیے اسپتال میں لے جایا گیا. ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کی طبیعت بھی گزشتہ روز بگڑ گئی تھی. عدالتی ذرائع نے مزید کہا ہے کہ ڈاکٹرز نے گزشتہ روز مسز سرینا عیسیٰ کا بھی معائنہ کیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے آن لائن 2.5 گھنٹے جوڈیشل کمیشن کا کل اجلاس اٹینڈ کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نئے جج ہیں جسٹس محمد علی مدن، ان کی اپوائنٹمنٹ پر کس طریقے سے پاکستان بار کونسل اور پورے ملک کے وکلاء نے ہڑتال کی اور اس پر اتفاق ہو گیا. تو اب بتایا گیا کہ اجلاس کے بعد جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ بولتے وقت ان کو سینے میں شدید دکھن ہے، تکلیف ہے، جبکہ مسز سرینا عیسیٰ کو ڈرپ کے ذریعے 2 بار دوائی دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اب ان کا یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے صحت کا کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ پایا جاتا ہے اور وہ طبقہ ملامتیہ کا میں ذکر کرتا ہوں. اس سے پہلے مولانا خادم رضوی صاحب کی ڈیتھ ہوئی، وہ نیچرل ڈیتھ تھی، اور آپ کو علم ہے کہ ان کو جو بھی بہرحال وجہ بنی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو وہ اس وقت بھی ایک پراپیگنڈا بعض لوگوں نے اڑایا، اور وہ یہ تھا کہ شاید خادم رضوی کے اختلافات کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی سازش کی گئی اور ان کا مرڈر ہوا. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ایک جج صاحب سیٹھ وقار صاحب، ان کی ڈیتھ ہوئی، وہ بھی کرونا میں مبتلا ہوئے، اور جب ڈیتھ ہوئی تو بہت سارے جو طبقہ ملامتیہ کے لوگ ہیں، چونکہ ان کا جو سٹانس تھا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا، پرویز مشرف کے حوالے سے انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہوا تھا، کچھ ایسے ریمارک تھے. تو اب جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے فضول ایسی سازشی تھیوریز گھڑنا شروع کی، جس کی وجہ سے جو ملکی ایک اداروں کا وقار ہوتا ہے اس کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی. چونکہ اب یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اب ان کا ایک سٹینڈ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور بہت سارے معاملات کے اندر اس وقت چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر معاملات چلتا رہا، اور اس وقت بھی حکومت ریویو پٹیشن کے اندر ہے، تو اختلافات ہوتے ہیں. جب بندہ زندہ ہوتا ہے چیزیں چلتی رہتی ہیں، الزامات ہیں، ان کا جواب سب کو دینا ہے اور لینا بھی چاہیے، یہ ایک طریقہ کار ہے. لیکن خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی دے، جو لوگ سازشی تھیوریز بناتے ہیں ان کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے. اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں، ابھی کرونا کی وبا جس طریقے سے مریم کا پازیٹیو آیا ہے، اب یہ جب الیکشن کمپین کرتے رہے تو ان کو عوام کا رحم نہیں آتا، ان کو لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کرونا کی. اور اس سے پہلے مسلم لیگ نون والے کرونا کا مذاق اڑاتے رہے، اور کل ایک شخص نے ٹویٹ کی اور اس کو آگے جواب دیا مریم نے. انہوں نے کہا کہ آپ علاج اپنی سربراہی کے اندر دیکھ کر کروائیے گا، یعنی آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو مریم نے رپلائی کیا،
اب اسی طریقے سے یہ ہمارے معزز جائز صاحب ہیں اور ان کی اہلیہ ہے، تو ان کے حوالے سے بھی بہت بڑا طبقہ ہے جو سازشی تھیوریز پھیلا سکتا ہے، اس لیے ان کی صحت پر گفتگو کرنا، اپڈیٹ دینا یہ ضروری ہے، اور ہم سب دعا گو ہیں، اور یہ اداروں پر بغیر تحقیق کے الزامات نہیں لگانے چاہیے، اور امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت جو ہے اس کے اندر ریکوری دے گا اور دوبارہ وہ اپنے فرائض منصبی ادا کریں گے۔ باقی قانون اور آئین کے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ چلتے رہیں گے، تو کسی بھی طبقہ ملامتیہ جو ہے ان کی سازشوں کے اندر اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو نہیں لانا، نہ ہی ان پر بلیو کرنا ہے، اور وہ علاج ان کا جاری ہے، اور پاکستان کے ادارے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انشاءاللہ وہ ریکور کر جائیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔